بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام فکر آخرت، تالیف محترمہ ام عدنان بشرا قمر حفظہ اللہ، تنقیح و مراجعت فضیلت الشیخ مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ الحمدللہ ہم نے کتاب فکر آخرت مکمل کر لی ہے۔ اس کتاب کے تمام موضوعات کو مختصر اور آسان فہم ویڈیو کلپس کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی کل 96 اقساط ہیں۔ تمام ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں سے انشاءاللہ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں فہرست مضامین کی جانب۔ مقدمہ، فضیلت الشیخ مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ حقیقت دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ حب دنیا کی علامات، حب دنیا کے نتائج، حب دنیا کی ہلاکت خیزیاں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حیثیت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں خوف دنیا، نفس کی ہر ناجائز خواہش چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جانا، عمل صالح، ذکر موت، فکر آخرت اور قبر، نئی زندگی کا پہلا سفر، نئی زندگی کا پہلا گھر، قبر کی خوفناک گھاٹی، وقت رخصت، جانے والے کو ہم کیسے رخصت کریں، موت کی سختی، نیک میت کا معاملہ، قبر کا مومن میت کو دبانا، عذاب قبر، کافر اور بدکار کے ساتھ معاملہ، قبرستان کی طرف روانگی، قبر کا شکوہ، عذاب قبر کے چند عبرت آموز واقعات، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، قبر کا بچھو، ٹیڑھی قبر، قبر میں سانپ اور بچھو، قبر میں لرزش، سانپ، عذاب قبر اور سلف صالحین، وحشت قبر سے نجات کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ قبر کی یاد نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کو اس قدر رلایا کہ بے ہوش ہو گئے۔ مسافر کی منزل، غسل میت، تکفین و تدفین اور جنازہ، محتضر، جو شخص مرنے کے قریب ہو کے احکام، تجہیز و تکفین، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ، تجہیز و تکفین اور جنازہ و تدفین میں جلدی کرنا، غسل میت کا حقدار، بیوی کے اپنے شوہر کو غسل دینے کے دلائل، شوہر کے اپنے بیوی کو غسل دینے کے دلائل جواز، غسل میت کا بیان، میت کو غسل دینے کا طریقہ، فوائد، کفن کا بیان، کفن کا کپڑا، اپنا کفن خود تیار کر کے رکھ لینا، کفن کو زمزم میں بھگونے کی رسم، کفن پر دعائیاں کلمات لکھنے کا رواج، مردوں کے لیے کفن مسنون، مردوں کو کفن دینے کا طریقہ، عورتوں کے کفن مسنون کا بیان، عورتوں کو کفن پہنانے کا طریقہ، دوسری زندگی کا پہلا سفر، خوبصورت تہذیب، جنازہ اٹھانے اور اس کے ساتھ چلنے کا بیان، نماز جنازہ کا بیان، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ، نماز جنازہ کی دعائیں، قبرستان کے آداب، قبر اور دفن کا بیان، دوسری زندگی کا پہلا گھر، قبر کا ساتھی، اہل میت کے ہاں کھانا بھیجنا، تعزیت، زیارت قبور، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، قیامت کا قرب، علامات قیامت کی دو قسمیں، قیامت کے علامات صغرا، بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دنیا سے چلے جانا، فتح بیت المقدس، طاعون کا وائرس، مال کی بہتات اور صدقے سے استغنا، فتنوں کا اظہار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی، تنبیہ، مشرق سے فتنوں کا ظہور، گزشتہ امتوں کے طور طریقوں کے پیروی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، امانت کا ضائع، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا، قیامت سے پہلے حرام اور سود کا غلبہ ہو جائے گا، مسخ، خسف اور قذف کا ظاہر ہونا، زنا، ریشم اور شراب نوشی کو حلال سمجھنا، مساجد کی آرائش و زیبائش اور اس پر فخر کرنا، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، امام مہدی،
دجال جساسا، عمارتوں پر فخر کرنا، لونڈی کا اپنے آقا کو جننا، امت اسلامیہ پر دوسری امتوں کا ہجوم، لوگوں کا موت کی تمنا کرنا، کثرت قتل، زمانے کا قریب قریب ہو جانا، فحاشی، قطع رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ برے سلوک کا عام ہونا، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، بوڑھوں کا جوان بننا، کثرت تجارت، زلزلوں کی کثرت، نیک لوگوں کا فوت ہو جانا، سلام جان پہچان کی بنیاد پر ہوگا، ان سنتوں سے بے پرواہی اور بے رغبتی جن کی اسلام نے ترغیب دی ہے، جھوٹ کی کثرت اور بلا تحقیق خبروں کو نقل کر دینا، عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، فحاشی و عریانی کا ظہور اور اس کا اعلانیہ ارتکاب، ناگہانی موت کی کثرت، بارش کی کثرت اور فصل و پودوں کی قلت، لوگوں میں موٹاپے کی کثرت، مومن کا خواب سچ ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، قیامت کی بڑی نشانیاں، امام مہدی کا ظہور، امام مہدی کے ظہور کا سبب، نام اور صفات، خروج دجال سے قبل پیش آنے والے چند دیگر واقعات، دجال کی جسمانی علامات، دجال کا معنی، دجال کی صفت اور اس سلسلے میں وارد احادیث، جساسہ کا قصہ اور دجال، دجال کے نکلنے کا مقام، دجال کے پیروکار، دجال کے فتنے، آگ اور پانی، دجال کے فتنے سے حفاظت، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا، سورۃ کہف کی آیت حفظ کرنا، دجال کی ہلاکت، قیامت کی بڑی نشانیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اور کہاں نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی صفات، عیسیٰ علیہ السلام کن حالات میں نازل ہوں گے، یاجوج و ماجوج پر بنائی جانے والی دیوار اور اس کے گرنے کا قصہ، ذوالقرنین کون تھا، یاجوج و ماجوج کون ہے، خروج یاجوج و ماجوج کے دلائل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمت، نزول کے بعد بقا کی مدت اور وفات، فساد کا ظہور اور صلح کی موت، مدینے کا برے لوگوں کو نکال باہر کرنا، پھر آخری زمانے میں اس کا ویران ہو جانا، بیت اللہ الحرام کا حلال کر لیا جانا اور کعبہ کا ڈھا دیا جانا، خروج دعویٰ، مومنوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے پاکیزہ ہوا کا بھیجا جانا، علامات کا ایک کے بعد دیگر ظاہر ہونا، دخان، دھواں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، وہ آگ جو لوگوں کو جمع کرے گی، جمع کرنے کی کیفیت، عرض محشر، یوم الحساب اور احوال محشر، سور پھونکنا، بعث بعد الموت کے واقعات، محشر کی زمین، کیفیت حشر، لوگ گونگے، بہرے اور اندھے اٹھائے جائیں گے، محشر کی ہولناکیاں، قیامت کے ہولناک مناظر، قیامت کے دن انسانوں کی کئی قسمیں ہوں گی، قیامت کے ہولناک مناظر، جنت اور اہل جنت اور متقین کی صفات، جنتیوں کے اعمال، جنت کا افتتاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوگا، جنت کا پہلا گروپ، جنت کے دروازے، جنت کے درجات، جنت کی عمارتوں کی بلندی، جنت کے خیمے، باغات اور مٹی کی خوبیاں، جنت کے بازار، جنت کے محلات، جنت کی نہریں، اہل جنت کی عورتیں، جنت کے چشمے، جنت کی مٹی، جنت کے درخت، اہل جنت پر عنایتیں اور نوازشیں، جنت کی نعمتیں، جنت میں داخلہ، اہل جنت کی جسمانی ساخت، اہل جنت کا پہلا کانا، اہل جنت کے لیے خوردنوش کا شاہی انتظام، اہل جنت کے برتن اور زیر استعمال اشیاء، لباس، زیور اور دیگر جمالیات کا بیان، مرصع تخت اور اونچی مسندیں، اہل جنت کے خادم، اہل جنت کا سماع و غنا، اہل جنت کی سواریاں، لازوال جنت، بے مثال نعمتیں، دیدار الہی اور شرف ہم کلامی، جنت کے پل، حقدار کون، جہنم اور اہل جہنم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جہنم کے عذاب سے بچنے کی تاکید فرمائی، جہنم کی سزاؤں کا ذکر قرآن کریم کے حوالے سے، جہنم کی آگ، جہنم اور فرشتے، جہنم کے وجود کا ثبوت، جہنم کے دروازے، جہنم کے درجے، جہنم کا ایک درجہ الجحیم، جہنم کی ایک وادی ویل، ہلاکت اور بربادی، جہنم کے عذاب کی ہولناکی، جہنم کے عذاب کی شدت، متکبر لوگوں کا انجام،
جہنمیوں کا پسینہ، چہروں کو آگ پر تپانے کا عذاب، جہنم میں ذلت اور رسوائی کا عذاب، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی سزا، روزہ ترک کرنے والے کی سزا، دوغلے پن کی سزا، افواہیں پھیلانے اور نماز عشاء ترک کرنے کی سزا، غیبت کرنے والے کی سزا، جہنم کے عذاب، ابلیس کا عبرتناک انجام، جہنم کے بعض دوسرے عذاب، زہریلے بدبودار ماکولات اور کھولتے گرم مشروبات کا عذاب، بعض مسلمانوں کو جہنم کا عذاب، سر میں کھولتا پانی انڈیلنے کا عذاب، آگ کی تنگ اور تاریک کوٹلیوں میں ٹونسنے کا عذاب، شدید سردی کا عذاب، بعض نامعلوم عذاب، جہنم دل فریب اور دلکش اعمال سے ڈانپی گئی ہے۔ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم اور انبیاء کرام علیہ السلام و صالحین اعظام، جہنم اور صحابہ عمر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے عذاب سے خوف، جہنم اور اسلاف امت، ساری دنیا کو آگ سے خبردار کرنے کی خواہش، جہنم کی یاد نے عمر بھر کے لیے ہنسی ختم کر دی، دنیا کی رنگینیوں کا انجام جہنم ہے، آگ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعائیں۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔